صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر والوں پر اپنی طاقت کے مطابق خرچ کر. مال جمع کرنے کا احادیث میں قرآن میں حکم نہیں ہے، خرچ کرنے کا حکم ہے. مالدار ہے تو گھر کا نظام مالداروں کی طرح چلے، درمیانہ ہے تو درمیانے درجے کا، یعنی اپنی جو طاقت ہے اس کے مطابق گھر کا خرچہ چلائے. اگر اپنی طاقت اچھی زندگی گزارنے کی ہے لیکن پلاٹ خریدنے کے لیے، مکان کے لیے ہاتھ تنگ کر کے، بیوی بچوں پر تنگی کر کے زندگی گزارتا ہے کہ پلاٹ یا مکان بنا لوں گا، تو یہ مجرم ہے. کل کیا ہونا ہے اس کی ذمہ داری اللہ پر ہے. وقت جو گزر رہا ہے اس کے بارے میں حکم ہے کہ حسب طاقت، جو طاقت ہے اس کے مطابق چلاؤ. ہمارے ہاں یہ ایک بہت بڑی بیماری بن گئی، دوسرے کو تانا دیتے ہیں اور تو اتنا عرصہ ہو گیا اولاد کے لیے کیا جمع کیا. اور بھائی اولاد کا ٹھیکہ باپ نے نہیں لیا. کہیں بھی حدیث میں، قرآن میں موجود نہیں ہے کہ اولاد کے لیے جمع کر کے جاؤ. یہ حکم ضرور موجود ہے کہ اگر اللہ نے مال دیا تو پھر سارا صدقہ مت کرو، کچھ اولاد کے لیے چھوڑ کے جاؤ. لیکن یہ حکم موجود نہیں ہے کہ مال نہیں ہے تو زبردستی ان کے لیے جمع کرو. ماں باپ دنیا سے چلے گئے، جو اولاد موجود ہے ان کی ذمہ داری اللہ پر ہے. اللہ والدین ہوں بھی تو روزی دیتا ہے، والدین نہ ہو تو اللہ پھر بھی روزی دیتا ہے. تو جو زندگی گزر رہی ہے والد پر یہ ذمہ داری ہے کہ جب تک بچے چھوٹے ہیں اس کے زیر کفالت ہیں، بیوی ہے، والدین ہیں، تو ان پر اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرے. جیسی اللہ نے طاقت دی ہے، مالدار ہے تو گھر کا نظام مالداروں والا ہو، اپنا لباس، بیوی بچوں کا لباس، اپنا کھانا پینا. اسی طرح درمیانہ ہے تو درمیانے درجے کا، غریب ہے تو جو اس کی طاقت ہے اس کے مطابق خرچ کرے. اور یہ خرچ کرنا بیکار نہیں جاتا. یہ بات ذہن نشین کر لو، بیوی بچوں پر، والدین پہ خرچ کرنے کا، صدقہ کرنے سے اللہ زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے. ہم باہر صدقہ کرتے ہیں اور گھر میں تنگی، ایسا نہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر والوں پر اپنی طاقت کے مطابق خرچ کر. اور 9ویں بات فرمائی کہ ادب سکھانے کے لیے ان پر سے ڈنڈا مت ہٹا. کہ جہاں ضرورت پڑتی ہے سختی کرنے کی تو وہاں سختی کر، وہاں برداشت نہ کر. بیوی پر سختی کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، بچوں پر پڑتی ہے تو وہاں سختی کی جائے. اور سختی میں والد کا ایک اثر ہو، بچوں کے دل میں، بیوی کے دل میں، چھوٹے بھائیوں کے دل میں ایک ڈر ہو کہ ہم غلطی کریں گے تو ہمیں والد کی جانب سے سزا ملے گی. یہ ڈنڈا مت ہٹا کا یہ مطلب ہے کہ سب بچوں کو، بیوی بچوں کو پتا ہو کہ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی تو ہمیں بڑے کی جانب سے سزا ملے گی. اس خوف کی وجہ سے وہ بہت سی غلط حرکات سے رک جائیں گے. لیکن جب خوف ہی نہیں ہوگا، پتہ ہے والد پوچھتا ہی نہیں ہے، تو پھر وہ آزاد ہو جائیں گے. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے آج کل جو ہم معاشرے میں اکثر دیکھتے ہیں کہ بھائی بچوں کو کچھ نہ کہو، پیار سے سمجھاؤ. میں نے کئی گھروں میں میرا جانا ہوتا ہے تو بچے باپ کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، یا باپ بات کرتا ہے تو اس کی بات کا مذاق اڑاتے ہیں یا آگے سے جواب دیتے ہیں. وہ جواب دینے کی نوبت کیوں آئی؟ کہ جو باپ کا ڈر تھا وہ ان کے دل میں نہیں ہے. اگر بچپن سے باپ نے ان پر ہاتھ رکھا ہوتا، ڈرائے رکھا ہوتا، سربراہ گھر کا بن کے رہا ہوتا تو پھر ایسا کبھی نہ ہوتا. سربراہ کا ڈر ہوگا تو نظام ٹھیک ہوتا ہے. سربراہ کا ڈر ختم ہو جائے تو نظام گھر کا اور ملک کا کوئی بھی نظام ہو، جہاں سربراہ کی سختی نہیں ہوگی وہ نظام درست نہیں چلتا. گھر کا بھی سربراہ ہوگا، سخت مزاج ہوگا گھر میں تو غلط کاموں پر سختی کرے گا، تب نظام ٹھیک چلے گا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادب سکھانے کے لیے غلطیوں پر ڈنڈا ان پر سے مت ہٹا. اور 10ویں وصیت کی وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، اللہ سے ان کو ڈراتے رہے وقتاً فوقتاً. گھر میں انسان بیوی کو، بچوں کو، والدین کو، دوست احباب کو، محفل لگی ہو جہاں ہم گپ شپ لگاتے ہیں وہاں کبھی کبھی دین کی بات بھی کر لی جائے کہ یہ چند روزہ زندگی ہے، دنیا سے جانا ہے، تو اپنے لیے کچھ نیک اعمال کر لیں، ان کو اگلے جہاں کی کبھی کبھی یاد دلائے، اللہ سے ڈرائے. اپنے لیے بھی بات کر لے، یار میں نے بھی جانا ہے، تم میری اولاد ہو، قرآن پڑھنا سیکھو، نماز پڑھا کرو، کل چلا جاؤں گا تو میرے لیے اصحال ثواب بھی کر لینا. لیکن جب وہ نیک ہوں گے تو کریں گے، جب خود ہی نیک نہیں ہوں گے تو والدین کے لیے کیا کریں گے؟ اس لیے فرمایا کہ اللہ سے وقتاً فوقتاً ان کو ڈراتے بھی رہنا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر، سمجھ کر ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.